بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنی ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ موبائل کی ہسٹری تو صاف ہو ہی جاتی ہے، مگر یہ جو کندھوں پر بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی نہ بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہوتی جاتی ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی انسان کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ لوگ صرف سیرت کا رونا ہی روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کسی بندے کے والدین فوت ہو جاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور وہ بیٹا ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اور پھر وہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت ضائع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس مسلمان نے اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کی تو اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی مبارک ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے
کہ ان میں کیا فضیلت و ثواب ہے، تو وہ ان کی خیر و برکت پر حریص ہونے کی وجہ سے قرعہ اندازی کے ذریعے ان کو حاصل کریں۔ نماز کے لیے اذان کہنا، نماز باجماعت ادا کرنا، صف اول میں نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں دل کو برباد کرنے والی ہیں۔ بے وقوف سے مقابلہ کرنا، اگر تو اس سے مقابلہ کرے گا تو اسی کی طرح ہو جائے گا، اور اگر خاموش رہے گا تو محفوظ رہے گا۔ گناہوں کی کثرت، یہ دل کو خراب کرنے والی ہے۔ غیر محرم عورتوں سے خلوت اختیار کرنا، مردہ لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا، مردہ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مالدار جس کے اندر اس کے مال نے اکڑ پیدا کر دی ہو۔